گفتار ہو اچھی، میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کہا جاتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس پر ایک اونٹ اور ایک جو ہے وہ گیدڑ کی مثال یا ریچھ کی مثال جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ اونٹ اور گیدڑ کو لے لیتے ہیں۔ ایک دن ان دونوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ کیوں نہ ہم جو ہے وہ تربوز کھائیں۔ تو اتفاق ہو گیا، ٹھیک ہے چلتے ہیں تربوز کے کھیت پہ۔ یہ کھیت میں وہاں پہنچے اور انہوں نے تربوز وغیرہ جو کھانے تھے کھائے، جو معاملہ تھا وہ ہوا۔ اور پھر کیا ہوا کہ ان میں سے ایک نے شور مچانا شروع کر دیا۔ یہ جو چھوٹا سا جانور جو تھا یہ تو بھاگ گیا اور مطلب غائب ہو گیا، اور اونٹ جو تھا یہ تو چھپتے چھپتے کہاں چھپے، اور پھر تربوز کے کھیت میں اور اونٹ چھپ جائے یہ تو ہو بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ کھیت کا مالک آیا اور اس نے آ کے اونٹ کو خوب مارا کوٹا اور پیٹا۔ اونٹ وہاں سے بھاگا۔ اب یہ دوست دوبارہ آپس میں مل گئے۔ نے کہا یار آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا کہ آپ نے جو ہے وہ شور مچایا، مالک آیا، آپ بھاگ گئے اور میں وہاں مار کھاتا رہا۔ تو اس نے کہا اصل میں میری عادت یہ ہے کہ میں جب تربوز کھا لیتا ہوں تو میں پھر بہت اونچی اونچی آوازیں نکالتا ہوں، یہ میری عادت میں سے ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب دونوں جناب چل پڑے ساتھ، اور رستے میں دریا آیا تو اونٹ نے کہا کہ آپ ایسا کریں میرے اوپر سوار ہو جائیں اور پھر ہم جو ہے وہ دریا پار کر لیتے۔ تو یہ جناب اس کے اوپر سوار ہو گیا، اور جیسے ہی اونٹ دریا کے درمیان پہنچا تو یہ اس میں بیٹھ گیا۔ تو اب یہ جو گیدڑ تھا اس نے شور مچانا شروع کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، میں تو ڈوب جاؤں گا۔ اس نے کہا اصل میں جس طرح آپ کی عادت ہے کہ آپ تربوز کھانے کے بعد شور مچاتے ہیں، میری عادت یہ ہے کہ میں تربوز کھانے کے بعد گہرے پانی میں بیٹھ جاتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیکھنے کو ملا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور دوسروں کو اللہ پاک ہمیں اپنے شر سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی طبیعت کے اندر ایک شر ہوتا ہے اور خیر کا معاملہ بھی ہوتا ہے، تو لوگوں کو خیر پہنچانا، لوگوں کو بھلائی پہنچانا، لوگوں تک جو ہے وہ اچھائی پہنچانا، یہ بہت اچھا کام ہے، اور ان کو اپنے شر سے بچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی کسی کو کوئی شر پہنچا رہا ہے تو یہ بھول جائے کہ میں شر سے محفوظ رہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ گنبد کی صدا ہے، جیسی کہو گے ویسی سنو گے۔ بعض اوقات شر ایک طرف سے نہیں آتا بلکہ وہ دوسری طرف سے آ جاتا ہے، اور خیر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات خیر ایک طرف سے نہیں آتی، لیکن آدمی کا کوئی ایسا کام بن جاتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، کام بن جاتا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، رزق کا دروازہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اپارچونیٹی جو ہے وہ بندے کے سامنے جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو یوں خیر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ سیدی، اپنے شر سے لوگوں کو بچایا جائے، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ہمیں کیا اپنا ذہن بنانا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پہلے تو یہ کہ پتہ چلے کہ ہمارے اندر شر ہے یا نہیں، پہلے تو یہ سوال ہوگا۔ پھر اگلا مرحلہ ہوگا کہ اپنے شر سے بچانا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار تو ہوتا ہے۔
جیسے باپ ہے تو اولاد پر اختیار ہے، شوہر ہے زوجہ پر اختیار ہے. اچھا اب کیا ہے کہ ہم تھوڑا آگے نکلیں، دادا ہے تو ظاہر ہے کہ پوتوں پر بھی ہے اور اپنے دیگر بچوں پر بھی ہے، بیٹیوں پر بھی ہے. وعلی ھذا القیاس، یہ تو چلو خاندانی ہو گیا معاملہ. اب اگر ہم علاقہ وائز جائیں تو اس میں بھی ہر ایک کی ذرا تقسیم ہے. کسی کے پاس یہ اختیار زیادہ، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس عہدہ ہے مگر پھر بھی اختیار نہیں، کسی کے پاس جو ہے نا وہ عہدہ نہیں ہے مگر اختیار ہے کہ اس کے علاقے میں چلتی ہے، لوگ اس کو یعنی جواب دیتے ہیں، وہ اس شخصیت کا مالک ہے. کوئی مالدار ہے، مال کی وجہ سے وہ اختیارات تو ہیں مگر چلتی نہیں ہے، یعنی ہے چلتی نہیں ہے. اور کوئی غریب ہے، اس کی پاور ایسی یہ چلتی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر صاحب اختیار، کہ جو با اختیار ہے تو وہ صاحب اختیار ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی چلا سکتا ہے. اچھا اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر خیر و شر. اب کیا ہے کہ اگر لوگ اس سے اس لیے ڈریں، لوگ اس کی بات اس لیے مانیں کہ یہ ہمیں ہر جگہ بے عزت کر دے گا، ہر جگہ ہمیں ذلیل کر دے گا، ہمیں یہ بدنام کر دے گا، یا یہ کہ ہمارا جو کاروبار چل رہا ہے جائز کاروبار ہے اس میں یہ رکاوٹ بن جائے گا، تو اب یہ ہو جائے گا شر. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر وہ اپنی گاڑی چلاتا رہے اور اپنے اختیار سے تجاوز نہ کرے. اب یہ دیکھ لے کہ لوگ اگر اس کی عزت کرتے ہیں یا اس کی مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں، یہ اس کا کام ہے کہ وہ دیکھ لے کہ شر کی وجہ سے یا عزت کی وجہ سے. ایسے شر پہنچانے والا تو یہی بولے گا میری تو لوگ عزت ہی بڑی کرتے ہیں. یہ اس کو غلط فہمی ہے نا، اس نے یہی چیز تو دیکھنی ہے، یہ غلط فہمی دور کرنی ہے ان کو، ایسے افراد کو، اور دیکھ لیں کہ لوگ کیوں ہماری عزت کرتے ہیں اور کیوں ہماری بات مانتے ہیں. ایسا مجھے یہ کب پتہ چلے گا کہ مجھ سے لوگوں کو خیر مل رہا ہے یا شر مل رہا ہے؟ یعنی میری طرف سے کیا جا رہا ہے تو میں سمجھوں کہ یہ خیر جا رہی ہے، اور کیا میری طرف سے سامنے جو ہے نا وہ جا رہا ہے کہ میں سمجھوں یار یہ تو شر والا معاملہ ہی ہے. میں نے یہ عرض کیا نا کہ اگر لوگوں کو یہ ذلیل کر دیتا ہے، لوگوں کو بے عزت کر دیتا ہے، لوگوں کے کاروبار میں جو ہے نا وہ مسائل کرتا ہے، یا خامخواہ لوگوں سے جو ہے نا وہ بھتے وصول کرتا ہے، پیسے وصول کرتا ہے. یوں تو دیکھیں جو بھتہ وصول کرتا ہے علاقے کا جو دادا ہے، بدمعاش ہے، لوگ اس کی بھی عزت کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں لوگ میری عزت کرتے ہیں. وہ عزت گن پوائنٹ پر ہے، اسے شر کی وجہ سے وہ واضح ہے. یہ تو واضح ہے، اور بعض واضح نہیں ہوتے، جیسے بعض ہوتے ہیں نا وہ جو سفید ڈاکو کہلاتے ہیں، وہ واضح نہیں ہوتے. لوگ ان کے شر کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا جو نا وہ لحاظ رکھتے ہیں اور ان کی مروت کرتے ہیں. صحیح، تو یہاں یہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے، آئیے آپ کو دکھاتا ہوں. আত্মারের কৃপা তোমার প্রতি দোয়া করো তুমি মোদের লাগি আত্মারের কৃপা তোমার প্রতি দোয়া করো তুমি মোদের লাগি হে জানশীন আমির আহলে সুন্নাহ হে জানশীন আমির আহলে সুন্নাহ. ماشاءاللہ بنگلہ دیش آپ کا سفر ہوا، تو یہ جو ابھی سفر کے مناظر آپ کے دکھائے گئے ہیں یہ کب کے ہیں؟ یہ ربیع الاول 2022 کے ہیں، 12 ربیع الاول سے پہلے کے ہیں. یعنی 12 ربیع الاول میری وہیں ہوئی تھی نا 2022 کی. یہ میری زندگی کا پہلا سفر تھا. سبحان اللہ. لکھا بنگلہ ہوا ہے دیش کہ کا. چٹاگانگ، ہاں چٹاگانگ اترنا ہوا تھا. جی ہاں، اچھا، کہ ڈھاکہ سے چٹاگانگ جانا ہوا تھا. صحیح. آپ نے اسے بنگلہ دیش کی عاشقان رسول کے اندر کیا جذبہ جو ہے وہ دیکھا جس کو مزید انہینس ہونا چاہیے اور جس کو فالو کرنا چاہیے؟ ایک تو میں نے یہ دیکھا کہ صلی اللہ علیہ محمد، جیسے ہم جیسے چل رہے ہیں نارمل، جیسے چل رہے ہیں گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو مذہبی اولیا دیکھ کر جو بچے جو کھیل رہے ہوتے ہیں نا یہ کھڑے ہوتے ہیں، واہ واہ، سلام کریں گے آپ کو ماشاء اللہ. ادب کے ساتھ. بالکل. ایک تو دوسرا جو مجھے وہاں پتہ چلا کہ جو وہاں کی جو بیمان ایئر ہے، جو وہاں کی نیشنل ایئر لائن ہے، اسے تیمم کے لیے پتھر رکھا جاتا ہے. واہ،
ماشاء اللہ. اچھا، مزید یہ کہ وہاں کی ٹرین میں پوری ایک بوگی ہے نماز کی. ماشاء اللہ. وہ کہتے کہ ٹرین رکے تو نماز پڑھیں، جو بھی وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یوں نمازوں سے ان کو محبت ہے. تو یہ دیکھیں وہاں دینی جذبہ ہے. ماشاء اللہ. تو یوں ماشاءاللہ یوں زبردست چیزیں. پھر یہ کہ میرا جو 15 شعبان ہی جانا ہوتا وہیں، تو 15ویں جو شب تھی تو قبرستان میں رش تھے کہ لوگ جو ہے وہ آتے تھے فاتحہ پڑھنے کے لیے. جب پھر یہ کہ پتہ چلا کہ 14 شعبان، چونکہ وہاں جو وہ سڑکوں کا جال کم ہے، کہ وہ جو پہلے جو سڑکیں بنی تھی، یہ کہا تھا ایوب خان کے دور میں جو وہاں کام ہوا تھا نا، تو وہی جو وہ سڑکیں وہاں بچھی تھی وہی بنی تھی، یہ جو کہا جاتا ہے. اب البتہ کچھ سڑکیں بنی ابھی، ایکسپریس وے وغیرہ بنائے، وہ بھی آدھا بنائے. تو اب یہ ہے کہ چونکہ ایچ ٹی وی کی وجہ سے ٹریفک میں بہت آزمائش ہوتی ہے. اب میرے خیال سے ڈھاکہ سے چٹاگانگ تقریباً 260 کلومیٹر ہے یا 360 ہے، اور 6 گھنٹے لگتے ہیں کیونکہ بائی پاس نہیں ہے. اچھا، جو ہائی وے ہے اس پہ رش اتنا ہے. ہمارا جی ٹی روڈ ہے نا، جی ٹی روڈ سے زیادہ رش ہوتا ہے. تو اب جو ہے وہ وقت اتنا لگتا ہے. تو اب پتہ چلا کہ 14 شعبان جو ہے وہ شام 4 بجے یا 5 بجے جو ہے وہ ایچ ٹی وی جو ہے نا وہ بند کر دی جاتی ہے، تاکہ لوگ اپنے گھروں میں افطار کریں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہیوی ٹریفک بند. نتیجہ کیا نکلا کہ 14 شعبان وہاں روزہ رکھا جاتا ہے. ماشاء اللہ. اور اب چونکہ میرے 14 شعبان کا تو میرے افطاری میں نے جو ہے وہ مسجد میں نہیں کی تھی، البتہ 15 شعبان کی میں نے افطاری مسجد میں کی تھی. وہاں میں نے افطاری کا جو منظر دیکھا تھا وہ رمضان کا سما تھا سیم. کیا بات، ماشاء اللہ. تو مجھے یہی پتہ چلا کہ 14 اور 15 شعبان وہاں اسی طرح ترکیب ہوتی ہے، یہ مسجدوں میں افطاری ہوتی ہے، ماشاء یہ اللہ. ترکیب ہوتی ہے. جی کال لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ مشہور ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ اصل میں اس میں یہ کہ بحر شریف نے لکھا ہوا ہے کہ اس میں مختلف اقوال ہیں نا، تو ہم یہی کہیں گے کم و بیش یا تقریباً، چونکہ اب اگر ہم تعداد معین کرتے ہیں 1,24,000 اور دیکھا جائے تو حقیقت میں 1,24,000 ایک نبی ہیں یا 1,25,000 ہیں، تو اب دیگر کی نبوت کا انکار پایا گیا. اچھا، اب اگر 1,23,000 ہیں تو غیر نبی کو نبی ماننا دونوں کفر ہے. تو بہتر یہی جملہ یہی کہا جائے کہ تقریباً کم و بیش 1,24,000، چونکہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میرا ہر نبی پر ایمان ہے، مرحبا. کہ میں لایا ایمان اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. مرحبا. ماشاء اللہ. تو ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے. ماشاء اللہ. ایمان بامانے یقین کہ جو بھی اللہ کے نبی ہیں یہ، دین امنی. اور جو نبوت کے جو تقاضے ہیں کہ نبی کے لیے وحی کا جو ہے وہ آنا یہ واجب ہے، یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی کے لیے وحی ماننا ضروری ہے. جب بھی وہ نبی ہیں تو نبی پر وحی آئے گی، یہ واجب ہے یہ. جی کون؟ میرا یہ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب پڑھنا بھی عبادت میں آئے گا؟ جی ہاں، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، شریعت کے مسائل کا مطالعہ کرنا، احادیث کا مطالعہ کرنا، یہ سب جو ہے وہ ان پر ثواب ہے. تو جب ثواب ہے تو وہ عبادت ہے. ٹھیک ہے، کال لیتے ہیں. آواگون کسے کہتے ہیں؟ آواگون اصل میں یہ عقیدہ تناسخ، یہ ایک قوم کا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ انسان کے جو 7 جنم ہوتے ہیں، اور ایک قوم کا عقیدہ ہے کہ انسان کے 2 جنم ہوتے ہیں، تو دونوں کفر ہیں. تو اب چونکہ بعض قوموں میں جیسے ہم بعض مسلمانوں میں معاذ اللہ لوگ عورتیں کہتی ہیں بالخصوص غصے میں، اگر تو کس جنم میں سدھرے گا، یہ کفر ہے. یہ چونکہ بندہ ایک بار پیدا ہو گیا سو پیدا ہو گیا. اب قیامت کے دن جو کیا کہتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں یہ جو دوبارہ جو اٹھائے جائیں گے، تو اسی عجب و ضم پر، جو ریڑھ کی ہڈی میں جو ہوتا ہے عجب و ضم، اسی پر جو جسم کی پیداواری ہوگی اور پھر بندہ زندہ ہوگا. تو یہ جو ہے نا یہ کفری عقیدہ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی میرا سوال یہ ہے، کیا بکری کا دودھ پینا سنت ہے؟ جی ہاں، بکری کا دودھ پینا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بکریاں حاضر رہتی تھی. جی کون؟
میرا سوال یہ ہے کیا درود پاک مختلف گرافکس ڈیزائن میں لکھوا سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، درود پاک بھی لکھوا سکتے ہیں اور اللہ رسول کا نام بھی لکھوا سکتے ہیں مختلف گرافکس میں، اچھی بات ہے یہ۔ آیت کریمہ بھی لکھوا سکتے ہیں، اور آیت کریمہ خط عثمانی ہی افضل ہیں، اسی میں لکھا جائے گا۔ اب چونکہ جو بھی لکھا جائے گا نا تو کیا کہتے ہیں کہ جو سمجھ آ جائے کہ کیا لکھا ہوا ہے، الفاظ حروف واضح ہوں، حروف اگر واضح نہ ہوئے کوئی اس طرح ہو تو پھر مسئلہ رہے گا، حروف واضح ہونے چاہیے۔ یہ پڑھنے میں آئے، پڑھنے میں جی ٹھیک ہو گیا جی۔ کون؟ جانشین سے میرا یہ سوال ہے کہ داڑھی سے کھیلنا کیسا اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ جی اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی داڑھی سے یوں جو نا وہ کھیلتے رہتے ہیں، جی جی اب اس سے بال بھی ٹوٹتے ہیں، ایک تو یہ نقصان ہے، دوسرا ہے کہ جب یہ عادت ہوگی تو بعض اوقات نماز میں بھی پھر بندہ یہی عادت اپناتا ہے۔ اب نماز میں ایسی عادت جو ہے اس کو عبث کہا جاتا ہے، اور یہ جو نا نماز میں ایسی عادت داڑھی وغیرہ سے کھیلنا جو نا یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، تو لہٰذا یہ عادت نہیں ہونی چاہیے۔ جی کون؟ میرا یہ سوال ہے 40 سال کے بعد داڑھی رکھنا ضروری ہو جاتا؟ جی 40 سال کے بعد ضروری ہو جاتا ہے؟ نہیں، جیسے ہی بندہ بالغ ہوا اور اسے داڑھی رکھنا لازم ہو گئی، واجب ہو گئی۔ جی جیسا نماز اسے فرض ہوئی، جیسے بالغ ہوا رمضان آیا تو رمضان کے روزے رکھنا فرض ہوئے، تو اسی طرح داڑھی ہے تو داڑھی رکھنا ہی واجب ہو گئی۔ اسے 40 سال کی عمر کا تو نہیں ہے۔ اور لڑکا جو بالغ ہوتا ہے وہ 12 سال سے لے کر 15 سال کی عمر کے درمیان ہوتا ہے، ورنہ اگر کوئی بلوغت کی اگر نشانی نہ پائی گئی اور 15 سال کا ہو گیا تب بھی جو ہے نا وہ بالغ ہو گیا وہ۔ جی کون؟ میرا سوال ہے کہ آفس میں چائے بنانے والا اپنے لیے چائے بنا سکتا ہے؟ جی آفس میں چائے بنانے والا، اب دیکھیے اس میں سیٹ کی اجازت ہے، اگر سیٹ نے اگر اجازت اس کو رکھا اس لیے ہے کہ میرے مہمانوں کے لیے اور ملازمین کے لیے چائے بناؤ، ابھی اپنے لیے نہیں بنا سکتا، سیٹ نے اجازت دی تو اپنے لیے بناؤ، سب کے لیے بناؤ تو بنا سکتا ہے، کلی اختیار دی ہوئی ہے، یعنی صراحت کی ہوئی ہے، ورنہ نہیں، ورنہ اب تک جو بنائی اس کے دے گا تاوان، معافی مانگے اس سے اور تاوان بھی دے۔ ٹھیک جی کون؟ میرا یہ سوال ہے اذان کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ اذان کے لیے باوضو ہونا، ہاں بے وضو بھی اذان دی جا سکتی ہے اور اذان دینا صحیح ہے بے وضو، مگر یہ کہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے، ٹھیک اور اذان ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی کون؟ میرا آپ سے سوال ہے جیسے ہم مسجد کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر چوٹیاں وغیرہ نظر آ جاتی ہے تو اس ٹائم پہ کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اب یہاں جو نا وہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے چوٹیاں جو نا یہ ان کو تکلیف نہ ہو، یہ مرے نہیں، کیونکہ بلا ضرورت ہم کسی جانور کو مار نہیں سکتے۔ اس چوٹی کو مار سکتے ہیں کہ جو کاٹتی ہے، ہر چوٹی کاٹتی نہیں ہے، اب جو چوٹی کاٹتی نہیں ہے تو اس کو مارنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور جو چوٹی کاٹتی ہے اس کو مارنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ احتیاط سے کام چلایا جائے گا۔ یہ سب اگر وضو خانے میں یوں چونٹیاں جو ہے وہ چل رہی ہیں، جا رہی ہیں، تو وضو کرنے والا جو ہے نا وہ کیا حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کرے؟ اب یہاں تو ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح پھونک مار کے بھگائے گا اور کیا کرے گا، صحیح، اور بالفعل پھر بھی نہیں ہٹ رہی تو اب چونکہ وہ ضرر ہے، اب ظاہر پانی کھول سکتا ہے، وہ ضرر ہے نا۔ ایسے بھی یہ فرمائیں کہ بعض لوگوں کی جو ہے وہ ہم نے روٹین یہ دیکھی ہے کہ جیسے وہ ہے نا ایک پیلی مکھی ہوتی ہے، اس کو بھیڑ کہتے ہیں اردو میں، بھیڑ، ہاں پنجابی میں اس کو جو ہے وہ تمبوڑی کہتے ہیں، تمبوڑی، تیمبو بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ بعض جگہوں پر کیا کرتی ہے، اپنے چھتے بنا لیتی ہے، اور اس کا ڈنگ جو ہوتا ہے، چھتا مٹی جیسا ہوتا ہے نا؟ نہیں، یہ سب مٹی کی طرح کا نہیں ہوتا، وہ یہ جس طرح شہد کی مکھی کا چھتا ہوتا ہے نا اسی ٹائپ کا ہوتا ہے، لیکن اس کا سٹرکچر موم نہیں ہوتا۔ اچھا، شہد کی مکھی تو ایسا موم کا چھتا بناتی ہے، لیکن اس کا جو چھتا ہوتا ہے یہ موم کا نہیں ہوتا، یہ عجیب ہی کچھ سٹرکچر جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی اس کو اگر آپ جلائیں گے تو اس کو آگ لگ جائے گی، یعنی یوں ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو اس میں دو طرح کے لوگوں کا ہم نے جو ہے نا وہ انداز دیکھا ہے کہ کچھ جو ہے وہ تنگ کرنے کے لیے کیا کریں گے، اس کو پتھر ماریں گے، بھیڑ کے چھتے کو پتھر ماریں گے، اور بس پھر اب اس کے اوپر سے وہ مکھیاں جو ہے وہ غصے میں اڑیں گی، اور پھر وہ کیا کریں گی، وہ ڈنک ماریں گی، اور بڑا شدید ڈنک،
ان کا ہوتا ہے. اور تو بندہ پھول جاتا ہے پورا. جی ایسی بات ہے, سوجن ہو جاتی ہے. اس سے بچنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اگر ڈنک اس نے آپ کو جہاں مارا ہے تو اس جگہ پر آپ لوہے کی کسی چیز سے اس کو آپ اگر سہلا لیں گے تو وہ کیمیکل ری ایکشن کے ذریعے سے وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو وہاں سوجن نہیں ہو. یہ ایک ہم نے جب میں 9th کلاس میں تھا تو کیمسٹری کے اس میں ہم نے اس طرح پڑھا تھا. اس کے ڈنک میں خاص قسم کا ایک ایسڈ ہوتا ہے جو لوہے کے ساتھ جو ہے ری ایکشن کر کے نیوٹرلائز ہو جاتا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے صاحب کہ ان کو جو ہے وہ پتھر مارنا کہ دوسروں کو جو ہے یہ لڑے اور پھر ان سے بچنے کے لیے ان کو جو ہے وہ آگ لگا دینا, یعنی کچھ بھی نہیں بھائی چھتا وہ اوپر لگا ہوا ہے جناب, کوئی آپ کو اس کے تکلیف نہیں ہے, کوئی اس سے آپ کو نقصان نہیں ہے, لیکن اس کو جو ہے وہ آگ سے جو ہے وہ جلا دینا, اس پر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اب دیکھیں یہاں یہی ہے کہ آپ نے اس درخت سے پھل تو توڑنا نہیں ہے, جی کچھ کرنا تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب کچھ نہیں کرنا تو اب بلا ضرورت بے زبان جانور کو, ذرا یہ مخلوق خدا ہے تو تکلیف دینے کی اجازت, حشرات الارض میں سے یہ وہی ہے تو جان والا, جی ہاں, تو حشرات الارض میں سے, تو اب اس کو بلا ضرورت تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے, تو یوں ہی رہنے دیں. اچھا اصل میں بعض لوگ ہوتے شرارتی ہے نا کہ یار ایک تو ایک ان کو مزہ بھی لینا ہے, دوسرا یہ کہ لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر ان کو خوشی ہوتی ہے, جو لوگ جو بھاگیں گے سے بچنے کے لیے یہ تماشے بھی تو دیکھنے ہوتے ہیں نا, تو یہ بھی غلط ہے. خواہ لوگوں کو تکلیف دینا, جانور کو بھی تکلیف دینا, حشرات الارض کو بھی تکلیف دینا اور اس کو بھی تکلیف, لوگوں کو بھی تکلیف دینا, دونوں غلط ہیں. ہاں اگر آپ نے پھل توڑنا ہے, جی آپ کا درخت ہے, اب آپ نے اس درخت سے نفع اٹھانا ہے, اب اجازت ہے, اب آپ اس کا چھتا گرا سکتے ہیں, صحیح ہو گیا, نفع ہے نا آپ کا. جی 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 ایسا جیسے آپ نے گرایا جا سکتا ہے, جی واقعی گرایا بھی جا سکتا ہے, جی یہ بھی طریقہ کار کیا ہے. اور دوسرا یہ بھی طریقہ ہے کہ اب اگر چھتا نہیں گرانا آپ نے, پتھر مارنے کی وجہ سے طریقہ یہ کہ اب دھواں, شہد کی مکھی کس طرح بھگائی, شہد کی مکھیوں کو کس طرح بھگایا جاتا ہے, دھوئیں کے ذریعے, صحیح, تو ان کو بھی دھوئیں کے ذریعے بھگائے تاکہ یہ زخمی نہ ہو. ٹھیک, اب یہ کہیں اور چلی جائیں گی, ٹھیک ہو گیا. جب یہ نکل جائے سب, اب آپ چھتا توڑ دیں ان کا, چونکہ آپ کے پھل کا درخت ہے, آپ کو اسے نفع لینا, آپ نے پھل توڑ دیں. بعض جگہوں پر پرندے گھونسلے بنا لیتے ہیں, جی, اور بعض گھونسلے جیسے کبوتر کا گھونسلہ یہ اپنی نوعیت کا ہوتا ہے, اور بعض پرندے ایسا ایک زبردست سا گھونسلہ جو ہے وہ بناتے ہیں کہ اب وہ اس کی شکل میرے ذہن میں ہے, میں نے دیکھا ناظرین کو, میں کیسے اس کا بتاؤں, بہت یعنی پیچھے سے وہ باریک ہوتا ہے, آگے سے آ کے وہ یوں مطلب سراہی نما ہو جاتا ہے اور بڑا مطلب زبردست ہوتا ہے. تو اس کو بھی, اور لیکن یہ ایسا بہت اونچے درختوں پر, جیسے عام طور پر کھجور کے درختوں پر یہ دیکھنے کو جہاں ملتا ہے, کھجور اور چیر. جی ہاں جی. تو اس کو کیا کریں گے, اس کو پتھر ماریں گے, اس کو توڑیں گے, پھر توڑ کے اس کو جو ہے وہ آگ لگائیں گے. یہ عام طور پر کام بچے کرتے ہیں, یعنی سمجھدار بچے جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں یہ چاہوں گا آپ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر یہ چیز جو ہے وہ پائی جا رہی ہے جو کہ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے, ظاہر سی بات ہے آپ نے کسی پرندے کا گھونسلہ جو ہے وہ اس کو اتار لیا, اتار کر پھر اس کو جو ہے وہ آگ ہی لگا دی اس کو, ٹھیک ہے, یا اس کے جو ہے نا وہ انڈے اس کے توڑ دیے, کوئی نہ کچھ استعمال ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ایسے ہی پھینک دیے, ایک دوسرے کو مار دیے. جب ماں باپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ اس طرح کے کام جو ہے وہ کر رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, یہ کیا کردار ادا کریں کہ یہ بچہ جانوروں کو بھی تکلیف دینے سے بچے, اور کل کو اگر اس میں یہ چیز صلاحیت کر گئی تو کل تو پھر یہ جانور بھی نہیں دیکھے گا, انسان بھی نہیں دیکھے گا, ماں باپ بھی نہیں دیکھے گا. یہ سب دیکھا یہ گیا ہے, سانپ جب بن جاتا ہے نا یہ سب, تو سانپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ سانپ کی مادہ جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کھا جاتی ہے, اس طرح کا بھی معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یعنی واقعی یہ تو ہے کہ والدین اگر دیکھیں کہ ہمارا بچہ پرندوں کو نقصان پہنچا رہا ہے یا کسی کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے, تو والدین کو چاہیے, جیسے ہے نا بھیڑ کی مکھی, اس کو بھی اگر نقصان پہنچا رہے خواہ تو والدین کو چاہیے کہ وہ روکے ان حرکتوں سے. کہ آپ کی بات درست ہے کہ پھر یہی بچہ جو نا نڈر ہو جاتا ہے, اور پھر چونکہ جان والے کو اس نے نقصان پہنچایا, اب جان والا انسان بھی ہے, پھر انسان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اچھا دوسرا ہے کہ پرندوں کے حوالے سے اب یہ ظاہر ہے کہ یہ کتنی جو ہے نا کوشش سے جو نا یہ جو پرندے جو گھونسلہ بناتے ہیں. اچھا پھر دیکھا جائے تو پرندے رونق ہے, ان کا چہچہانا ہمیں تو مزہ آتا ہے. میری تو خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے میں جو نا یوں گھونسلے لگا دوں تاکہ یہ انڈے دے, پرندے آئیں اور یہ ان کی چہچہاٹ ہو,
واہ واہ، ہمیں تو یہ کرنا چاہیے. تو یہ بھی تو مخلوق ہے نا، مخلوق خدا ہے، تو ہم ان کے لیے سہولتیں فراہم کریں، نہ کہ ہم جو ان کے گھونسلے توڑیں. اچھا پھر یہ کہ جہاں ہریالی ہوگی وہاں پرندے ہوں گے، یہ بھی ایک ہے. جہاں اچھا ہریالی ہے مگر ان کو کوئی چھیڑتا ہے تو وہاں یہ نہیں آئیں گے، یہ بھی ہے. لہٰذا ہمیں تو چاہیے کہ ان کا راستہ کلیئر کریں تاکہ یہ چہچہاٹ ہو اور یہ سارا ہو، تو اس سے ایک اچھی فضا قائم ہوتی ہے. ایک بندہ جو ہے نا وہ پرسکون ہو جاتا ہے. یہ قدرتی ایک نظام ہے. جیسے بعض وقت سفر میں جاتے ہیں نا تو ہریالی سے گزرتے ہیں جیسے چھانگا مانگا جی، اور وہاں ذرا جب یہ دیکھتے ہیں یہ گھونسلے جو لٹکے ہوئے درختوں سے تو ایک اچھا لگتا ہے، تو ان کی چہچہاٹ اور یہ اچھی لگتی ہے. ہمیں اللہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اولاد کی اسی طرح سے تربیت ہونی چاہیے کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دینی اور انسانوں کو بھی تکلیف نہیں دینی. ماں باپ اپنی اولاد کی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی اگر بتایا بھی جائے جی آپ کا بچہ کام جو ہے وہ کر رہا ہے، آپ کا بچہ یہ کر رہا ہے، تو نہیں ساڈا نہیں مڑا کرتا، یہی مصیبت فلاں ہے. کے ساتھ مل کے یہ تو فلاں بڑا شیطان بچہ ہے اس کے ساتھ مل کے اس نے جو ہے وہ کر لیا ہے، یہ تو نہیں. ویسے تو پھر یہ اس کے ساتھ یہ تو مان لو اس کے ساتھ یہ بھی شیطان بن گیا. اچھا کسی کو شریر کو شیطان نہیں بولیں گے، جائز نہیں ہے. ایسے شرارتی بھی نہیں بولیں گے سو شیطان، بطور گالی ہے نا، یہ گناہ ہے. شیطانیت کرنا ہو رہے، شیطان ہونا ہو رہے، یا شیطانیت سے مراد شرارت ہوتی ہے. تو چلو اگر آپ نے کسی بولا اگر وہ بڑا وہ جو شریر تھا اس کے ساتھ ہمارے بچے نے شرارت کر دی مل کر، تو آپ کا بچہ بھی وقتی طور پر شریر تو ہوا، تو وقتی طور پر مان لو شریر اور نہیں ماننی. اب یہ ان کا نہ ماننا جو ہے نا بچے کو اور نڈر کرتا ہے، بچہ اور پہ بگڑتا ہے. پھر یہی ماں باپ جو ہے نا وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بھیجا یہ کیا ہو گیا، پھر سوچتے ہیں کاش اس وقت اگر ہم سنبھال لیتے نا تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. تو اللہ ایسے ماں باپ کو عقل سلیم عطا فرمائے. آمین آمین آمین. سوال ہے علی شہزاد بھائی کا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جانشین میرا اہل سنت سے سوال ہے کہ ماہ رجب کی حقیقی برکتیں کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں، اور ماہ رجب کا کوئی مخصوص وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرمائیں. اس مہینے میں جو نا خوب سے خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے کہ یہ شہر اللہ بھی سو کہا جاتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. اچھا پھر دیکھیں کہ اس ماہ مبارک میں جو وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور یہ ہے معراج. کیا بات. تو یہ معراج جو ہے وہ یہ معجزہ جو تھا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ بھی ظاہر ہے کہ رجب ہی میں وقوع پذیر ہوا. کہ وہ ہے نا قرآن شریف میں ہے نا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات تو رات مسجد حرام سے مسجد اقصی. تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں وہ رات بھی آئی کہ جس میں پورا دنیا کا نظام رک گیا، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، پھر جو ہے وہ دیدار الہی کیا. مگر دیکھیں مسجد اقصی بھی جانے کو دیکھیں تب بھی دیکھیں جب تشریف لائے دوبارہ مکہ مکرمہ اپنے آرام گاہ تشریف لے، تو وہ جو وضو کا پانی تھا وہ بھی اب تک بہہ رہا تھا، جو کنڈی تھی وہ بھی ہل رہی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو یہ وہ ماہ مبارک ہے، تو اس کا بالکل جو نا ادب کرنا چاہیے، اس کی تعظیم کرنا چاہیے. اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو نا وہ اس ماہ مبارک میں اکثر اسلامی بھائی اس میں روزے رکھتے ہیں. اور آج کل تو ویسے سردیوں کے موسم میں اگر آپ کو کوئی کمزوری نہیں، کوئی حرج نہیں تو روزہ رکھیں، کوئی مجبوری نہیں تو روزے رکھ کر یہ مہینہ گزاریں. کہ روزہ رکھنا بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں کرتے ہوئے ہمیں اس ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں خیر سے ماہ رمضان سے ملائے. چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے